خواتین حضرات السلام علیکم. رات گئے کی ایک اور نشست اور میں آپ کا میزبان شمون ہاشمی. ارسطو نے کہا تھا مین از اے سوشل اینیمل. انسان ایک معاشرتی جانور ہے، ایک ایسا فرد جو اکائی تو ہے لیکن گردش مدام سے گھبرا جاتا ہے اور فرصت کی رات دن مانگتا ہے. وہ اجتماع چاہتا ہے سرخوشی کے عالم میں، کچھ روزانہ کی روزمرہ زندگی کے مسائل سے نکل جانے کی کوئی راہ فرار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا موقع تو ہو کہ جب طبقاتی ناہمواری، معاشیات کے مسائل اور باہم رشتہ داریاں استوار ہو سکے. سو شاید یہی وجہ ہے کہ میلے کا ادارہ انسان نے تخلیق کیا. عکاظ کے میلے سے لے کر اسپین کے ٹمیٹو فیسٹیول تک، لاہور کے میلہ چراغا سے لے کر سخی سرور کے میلے تک، کیا قدریں مشترک ہیں؟ اس میں صوفیہ کا کیا کمال ہے؟ شہروں نے، علاقوں نے کیسے اپنی ثقافت کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ادارہ تخلیق کیا؟ اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں؟ اس کی چھاپ ہماری زبان، ہمارے ادب، ہمارے رہن سہن، ہماری ثقافت پر کس قدر گہری ہے؟ یہ کیسے باہم جوڑتا ہے؟ دریاؤں کے ان پانیوں کی طرح جو کہیں سے اترتے ہوں لیکن باہم مل جاتے ہیں. آج کا یہ پروگرام میلوں اور خصوصاً لاہور کے میلوں سے متعلق، اس لیے کہ بہار کی آمد ہے، اور جب بہار کی آمد ہو تو لاہور میں میلوں کی سجاوٹ اپنی مثال آپ تاریخی طور پہ تھی. سو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے میلے کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں، اور کیا وہ میلے ہونے چاہیے تو کیوں ہونے چاہیے. یہ بہت سے سوالات جن پہ آج کی نشست میں گفتگو ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ موسیقی رات گئے کا ایک خاص عنصر ہے، اور چونکہ آج بات میلوں کی ہے تو ذرا غزل اور گیت کے روایتی رنگ سے نکل کے چلیے لوک گائکی کو بھی دیکھے لیتے ہیں. یہ سب کچھ لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں باضابطہ خوش آمدید. گفتگو ہے میلے کی. آپ جانتے ہیں کہ رات گئے میں ہم عموماً ادب پہ بات کرتے ہیں، ثقافت پہ بات کرتے ہیں، جو معاشرے میں حسن کا عنصر آتا ہے زبان سے، بیان سے، اس کی گفتگو ہوا کرتی ہے. اور اس پیرائے میں دیکھیے تو ثقافت نامکمل ہے اگر زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اور اس میں عوام الناس کا رنگ نہیں ہے، اور اس کی بہترین شکل میلہ ہے. سو جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، اور میرے لیے بطور خاص بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو بڑے نامور پروڈیوسر پیدا کیے ہیں، جناب مشتاق صوفی صاحب آج تشریف فرما ہیں. آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، اتنا وسیع مطالعہ ہے سرزمین پنجاب سے متعلق. میں آج ایک شاگرد کی طرح سے آپ کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھوں گا. شاگردی کی بات آئی ہے تو استاد کے بغیر نامکمل ہے. ڈاکٹر امن جعفر پاکستان کی ایک نامور جامعہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، اور آپ کا ریسرچ انٹرسٹ جو ہے وہ مذہب ہے، اربن سٹڈیز ہے، ایوری ڈے لائف. یہ بڑے دلچسپ موضوعات ہیں ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب جو عنقریب منظر عام پہ آنے والی ہے وہ ہے سوسائٹی ان ساؤتھ ایشین صوفی شرائنز. Am I right? Space of Sufi shrines. Space and of Sufi shrines in South Asia. Space of Sufi shrines in South Asia.
ڈاکٹر صاحب بڑا دلچسپ سا موضوع ہے یہ صوفیہ جو برصغیر پاک و ہند میں آئے، انہوں نے آ کے اپنی جگہ کیسے بنائی. وہ شمس تبریز کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اہل لاہور نے دودھ کا پیالہ بھیجا اور آپ نے گلاب اس پہ رکھ کے واپس کر دیا. سو اس حساب سے منتظر ہیں اس کتاب کے. صوفی صاحب گفتگو آپ سے. میلہ کیا ہے؟ میرا جو اکٹھ ہے، انسانی اجتماع ہے، اس کی ایک شکل ہے. اس میں بہت سارے اس کے پہلو ہیں، کیونکہ جب بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں. اس میں تنظیم آتی ہے، اس میں باہمی تال میل اور باہمی انٹریکشن لوگوں کا، اور پھر چیزوں کا لینا دینا، خوراک، سنگیت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو جو انسانی ضرورتیں ہیں وہ تو ساتھ رہتی ہیں، ان کے لیے پھر انتظام بھی کیا جائے گا. کیا اچھی بات ہے اور آپ نے انسانی ضرورتوں میں سنگیت کو شامل کیا ہے. سبب میرا پوچھنے کا یہ تھا کہ چونکہ آج ہم نے لوک گائکی کو شامل کیا ہے پروگرام میں، تو میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس وقاص حیدر تشریف لائے ہیں. آپ پرویز وارث صاحب کے شاگرد ہیں. ہر طرح کی گائکی میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں، لیکن بطور خاص لوک گائکی میں ایک رنگ ان کا اپنا ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. واپس اسی گفتگو کی جانب. آپ نے جیسے فرمایا کہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے معاشرے نے اپنی جگہ یہ ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کیا. ڈاکٹر صاحب، دنیا کے ہر معاشرے میں اگرچہ ہماری زبانیں مختلف ہیں، ہمارا رہن سہن مختلف ہے، لیکن ایک انسٹیٹیوشن سبھی جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ میلے کا ہے. بالکل. یہ انسانی سماج کی یہ کامنالٹی کیسی ہے؟ جس طرح صوفی صاحب نے کہا کہ یہ ایک اکٹھ ہے، اکٹھے ہونے کا ایک طریقہ ہے. لفظ بھی جو ہے میلہ، یہ میل جول بھی سے جو ہے وہ ملتے جلتے سے ہی ڈرائیوڈ ہیں لفظ. تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ میلہ جو ہے ایک پوری انسان کی جو مختلف آپ کہہ لیں پہلو ہیں زندگی کے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتا ہے. وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، کلچرل، ایستھیٹک، یہ جو سارے آپ کہہ لیں پہلو ہیں انسان کے، اس کو ایک اکٹھا کر کے اس کو پیش کرنے کا جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ طریقہ ہے. ملتے جلتے تو ہم بہت مختلف طریقوں سے ہیں. ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں، میل جول ہمارا ہو رہا ہے، لیکن میلے میں کچھ الگ طریقے کا جو ہے وہ ملنا جلنا جو ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کہہ لیں کہ جو پرانی انسان کی تاریخی طور پہ یہ جو سوچ تھی کہ ہم نے جو بھی ہم دنیا جس کو بھی جانتے ہیں، یعنی کازموز جس کو کہہ لیں کہ جتنا بھی ہم جانتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ دکھائیں، اس کو کس طرح ریپرزینٹ کیا جائے. تو وہ کچھ جو ہے وہ مذہبی جو ہے اس کے اندر تہواروں میں ہوتا ہے، اور میلہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی ایک شکل ہے کہ آپ پوری دنیا کو ایک کس طرح سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جائے. اس کے اندر آپ کے جو ہیں وہ سیاسی تعلقات بھی ہوں، آپ کے جو ہیں وہ سٹیٹس جو ہے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کا تعلق کس قسم کے ہیں، مختلف قبائل کون سے ہیں، مختلف جو ہے سوسائٹی کے گروپس جو ہیں وہ سارے ایک جگہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ خاکہ جو ہے وہ بن جاتا ہے میلہ میں. تو ایک سمبولک آپ کہہ لیں ایک طریقہ ہے کازموس کو دکھانے کا. صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب قبائلی نظام تھا تو اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی میلے کے انسٹیٹیوشن کو استعمال کیا گیا؟ کیونکہ روایت یہ ہے کہ قبیلے کا سردار اس میلے میں آتا تھا اور تمام لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، اور رشتے بھی انہی میلوں میں ہوا کرتے تھے. آپس کے باہمی جو رشتہ داریاں ہیں وہ وہاں قائم کی جاتی تھیں تاکہ قبیلہ مضبوط ہو. یہ صحیح ہو سکتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اصل میں بنیاد جو ہمارے ہاں جو میلے ہیں اس کی ایک بنیاد تو یہ ہے کہ لوگوں پرانے زمانے میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت کمزور ہوتا تھا یا پریمیٹیو تھا. سڑکیں، رسط و رسائل کے ذریعے، آمد و رفت کے طریقے، یہ سب قدیم ہوتے تھے.
यानी सुस्त होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चीज़ों को वहाँ से पहुँचाना, उसमें दिन, हफ्ते, महीने लगते थे। तो इसलिए ये जो मेले हैं, ये एक ज़रिया बने और जो तिजारत थी उसको इन्होंने फैसिलिटेट किया कि जब मेला होता था तो मुख्तलिफ जो सेगमेंट हैं सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्से, वो अपनी अपनी चीज़ें लेके वहाँ पहुँचते थे। ज़रूरी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, सनती मसनूआत हैं, दस्तकारी है, जानवर हैं, यानी हर किस्म की जो एक्टिविटी, जो कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती थी, वो उसका गढ़, आर्जी तौर पे एक गढ़ बन जाता था मेला। मुख्तलिफ लोग आते थे अपनी चीज़ें बेचने, अपनी चीज़ें ख़रीदने। तो इस लिहाज से एक बड़ा अहम इसका एक मुआशी और तिजारती रोल रहा है हमारी ज़िंदगी में। और ख़ास तौर पे वो मेले, ख़ास तौर उन मेलों में जो कि निस्बतन गैर मजहबी होते थे, क्योंकि मेलों में भी ऐसे भी हैं, जैसे उर्स है, उर्स निस्बतन मजहबी मेला है। जो मेले हैं जो सेकुलर हैं, उनमें निस्बतन ज़्यादा खुले हैं और हर तरह की एक्टिविटी वहाँ होती थी, दुनियादारी की हर तरह की एक्टिविटी होती थी। सो इस लिहाज से ये एक बड़ा एक मुआशी और तिजारती एक तो मकसद पूरा करते थे, और दूसरा उसके अलावा लोगों का आपस में इकट्ठा हो के मिलना, और मिलना होगा तो क्या होगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कायदा कानून बनाना पड़ेगा। चीज़ें बेचोगे तो आखिर में क्या होगा, आप चीज़ें बेच के मुतमईन तो नहीं हो जाओगे, फिर आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको गाना सुनने की चाहत पैदा होगी, आपको डांस करने की चाहत पैदा होगी। सो इस लिहाज से तिजारत के साथ साथ जहाँ तिजारती एक्टिविटी होती है, वहाँ इंसान की एक और अहम ज़रूरत जो है वो उसकी सकाफ़ती ज़रूरतें हैं, उसकी नफसियाती ज़रूरतें हैं, जो कि आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स वो पूरी करते हैं। अब कोई ऐसा मेला नहीं आप देखेंगे पंजाब में जिसमें गाना ना हो, जिसमें डांस ना हो। वो होगा, वो चाहे मलंग कर रहे हों या आप जैसे हम जैसे लोग कर रहे हों या कोई और कर रहा हो, लेकिन उसमें डांस भी होगा, उसमें गाना भी होगा और उसमें तिजारत भी होगी। अब हुआ ये है कि जैसे जैसे ये सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई है, नई बनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो गया है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, टेलीकम्युनिकेशन बहुत डेवलप कर गया है, टेलीफोन है, आईटी है, सारी चीज़ें हैं। अब वो, और सेकेंडली जो तिजारती पैदावार है उसको पैदा करने वाली कंपनियां, कॉरपोरेशंस, उनकी पहुंच बहुत दूर तक हो गई है, गांव तक, देहात तक, छोटी छोटी जगहों तक। सो इसलिए मेले का वो जो मुआशी और तिजारती पहलू था वो निस्बतन कम हो गया है। अब उसका सकाफ़ती पहलू निस्बतन ज़्यादा है, सकाफ़ती या रूहानी पहलू या जो लोगों का एक तफरी और एंटरटेनमेंट, वो पहलू ज़्यादा हो गया। सुफ साहब ने बतौर ख़ास उर्स और मेले की तफरीक की कि एक तो तिजारती मकासद भी पूरे कर रहा है मेला, और मेला जो है वो एक मजहबी तक़द्दुस लिए हुए भी है, एक मौसम के साथ भी जुड़े हुए मेले हैं। और वो उमूमन हम देख रहे हैं कि जो ज़रई माशरा है वहाँ वो फसल से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन से मेले हैं डॉक्टर साहब जो मौसम के त्यौहार के साथ जुड़े हुए हैं और फसल के साथ? जी बिल्कुल, ये एक पहलू जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मेले का, वो इंसान को कुदरत के साथ, जो इंसान का रिश्ता है कुदरत के साथ, उसकी भी मैं उसे कहूँगा कि एक अक्कासी जो है वो मेला कर रहा है। जिस तरह आपने जिस तरह शुरू की गुफ्तगू के बहार के मौसम के शुरू में हम इस वक्त बैठे हैं लाहौर में, तो बहार की आमद जो है वो एक लाहौर का एक बहुत एक अहम जो उसकी सेलिब्रेशन है, वो एक तारीख़ी तौर पर भी और इस वक्त भी जो है एक बहुत हमारे लिए एक अहम जो है उसकी एक अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगियों में। फिर जब फसल का पकना, जिस तरह आपने ज़िक्र किया, ये ऐसे मौके हैं जिस वक्त जो खुशहाली के मौके हैं, जब सर्दी ख़त्म हुई, बहार आई, फसल आपकी कट गई, अब आपके पास अनाज है, अब आपके पास जो है वो खुशहाली है, आपके पास जो है अगले साल गुजारने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए खाने पीने के लिए वो आपके पास आ गई हैं। किसान के पास आजकल जो है वो जेब में
کیش اناج بھی ہے، ہاں۔ کیش بھی آ رہا ہے جو اس کے پاس پیسے خرچنے کے لیے ہیں آج کل اگر نسبت سے دیکھیں تو اور اب دوسرے اگر ہم پاکستان کے موقع دیکھیں مثلاً جہاں پہ کلاش ویلی ہے وہاں پہ چلم جوشی کا بھی جو ہے وہ قدرت کے نظام کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو میں اسے ایک سائیکل کے طور پہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک سائیکل کے مختلف جو موقع ہیں کہ سردی ختم ہونا، بہار آنا، فصل کا پکنا، گرمی کا شروع ہونا، اس طرح کے سارے جو موقع ہیں ان کو منانا، ان کو ایکنالج کرنا، قدرت کو کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کو سیلیبریٹ بھی کرنا اور اس کا ایک شکریہ بھی ادا کرنا کہ اس نے ہمارے لیے جو ہے وہ جو سب کچھ اناج اور یہ وہ چیزیں ہیں وہ پیدا کی اور اس کو ہم جو ہے اس کا ہم ایک شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ایکچولی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر ہمارے ہاں جو بڑے میلے یا تہوار ہیں ان کا ہماری زراعت، کھیتی باڑی ان سے تعلق ہے. بہت گہرا. اس لیے کہ صنعتی انقلاب سے پہلے ہزاروں سال تک جو زراعت ہے وہی ہماری بنیاد رہی ہے، ہماری سماج کی، اداروں کی، ریاست کی، ہمارے کلچر کی، تہذیب کی، کیونکہ پیداوار کا ذریعہ بڑا وہی تھی. دستکاری یا صنعت اس کا حصہ کم تھا اور زراعت کا حصہ بہت زیادہ تھا. اب زراعت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے قدرت کے ساتھ، اس کے موسموں کے ساتھ. ان کو موسموں کا جو سائیکل ہے اس کے حساب سے فصلیں بوئی جاتی ہیں اور کاٹی جاتی ہیں. وہ جو سائیکل ہے نیچر کا، موسموں کا، اس حساب سے میلے بنتے تھے، تہوار بنتے تھے. مثلاً پنجاب میں جو 2 بڑے تہوار، 2 تو بہت بڑے ہیں. ایک بسنت کا ہے. اب بسنت کا تہوار جو ہے یہ بہار ہے. بسنت کا مطلب بہار ہے کہ جب سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور گرمی کے ابھی آغاز نہیں ہوا ہوتا تو یہ بیچ کا جو موسم ہے یہ بسنت کا ہے. آئی بسنت پالا اڑت. پالا اڑن، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سردی کا ختم ہونا، کیونکہ انتہائی موسم جو بھی ہو، انتہائی گرمی ہو یا انتہائی سردی ہو، اس سے نجات کا جشن منایا جاتا ہے ساری انسانی تاریخ میں. تو یہ شدید سردی جب ختم ہوتی ہے تو پھر یہ بہار، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں ہمارے یہاں سارے جو ہے سرسوں پھولتی ہے، پھول کھلتے ہیں. وہ جو ایک خاص طرح کی جو بند زندگی تھی سردی کی وجہ سے، انڈور لائف پہ زیادہ زور تھا، وہ ختم ہو کے اب آؤٹ ڈور لائف کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے. تو جیسے شاہ حسین نے کہا تھا کہ سدا نہ پھلے توریا، سدا نہ لگ دینی سامنا، وہ بھی ان 2. اچھا، دوسرا جو اس کے ساتھ بسنت کے بعد جو سب سے بڑا تہوار، میلہ یا تہوار کہہ لیں، وہ ہوتا تھا بیساکھی کا. اب بیساکھی جو ہے وہ جو دیسی کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ ہے. اچھا، یہ اس کا پہلا مہینہ ہے. اور یہ ٹریڈیشنلی ویساکھ میں گندم کٹتی ہے. اچھا. اور اس لیے کہ جو پنجاب کی بڑی جو ڈائٹ ہے، جو خوراک رہی ہے، وہ گیہوں ہے، گندم ہے یا چاول تھا یا باجرہ وغیرہ تھا. لیکن اصل میں جو پرائزڈ خوراک ہے جس کی بہت اہمیت ہے وہ گندم تھی، پھر چاول تھا. اب گندم کا مطلب یہ ہے کہ سارے سال کے لیے آپ کے پاس دانے آ گئے. ٹھیک ہے، وہ جنس نے سارے سال آپ کے لیے آنا ہے. جو فالتو ہوگی وہ آپ بیچیں گے، اسے آپ اپنا کیش لیں گے، روکڑا لیں گے اور اپنی دوسری ضرورتیں پوری کریں گے. اس لیے وہ فصل کی کٹائی جو بہت بڑا تہوار تھی، کیونکہ اس سے پھر آپ کے پاس ایک طرف تو آپ نے سال کے لیے آپ کو اجناس ذخیرہ ہو سکتی ہیں اور سیکنڈلی آپ اس کو بیچ کے اور دوسری ضرورتیں پورا کر سکتے ہیں. اس کا بہت بڑا تہوار ہے جو بیساکھی کا ہے. تو وہ پورے پنجاب میں ہوتا تھا.
पूरे जी, पंजाब अब ये सब बड़ी दिलचस्प सी बात है, इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि किसान की ज़िंदगी में मेला एक बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी फसल बिकेगी, वो मेले में व्यापार हो जाएगा, वहीं से जो उसके पास रुपया आएगा उससे बेटी की शादी का जहेज़ ख़रीद लिया जाएगा, वो भी उसी मेले में। और हो सकता है कि उसी मेले में किसी मुटियार को कोई गबरू देख ले और वो रिश्ता भी उसी मेले में हो जाए। और ऐसे मौके पे उमूमन पंजाब में गीत बहुत गाए जाते हैं बिल्कुल और बहुत रक़्स के साथ गाए जाते हैं। तो वकास, हम आपसे पूछेंगे कि ऐसे मौक़ों पे क्या गीत गाए जाते हैं और आप क्या सुना रहे हैं? जी, ऐसे मौक़ों पर तो जितने सूफियाना, जितने ये हस्ती हैं, ये लोग हैं, ये दरवेश गुज़रे हैं, इनके अपने ही कलाम गाए जाते थे। अच्छा। वारिस शाह सरकार हो गए, मियाँ मोहम्मद बख्श, शाह हुसैन सरकार, कलंदर पाक, दाता अली हजवेरी, जितने ये बुज़ुर्ग हैं, इन्हीं के लिखे हुए कलाम जो पढ़ने वाले थे उनका भी वहीं नाम हो जाता था, वहीं उनको लोग सुनते थे। तो उन्हीं मेले के हवाले से एक आपको कलाम सुनाते हैं। जाना मरवे चल मिले चलिए ओ खसमान खावे तेरा करवे चल मिले चलिए चल मेले नू चलिए चल मेले नू चलिए पहला मेला आदम की मलका वेख के सजदा कीता ओ पहला मेला पहला मेला पहला मेला आदम कीता मलका वेख के सजदा कीता के हर एक दे विच वड़वे चल मेले नू चलिए ओ चल मेले नू चलिए के हर एक दे विच वड़वे चल मेले नू चलिए चल मेले नू चलिए तू जा मेला राती होया आण बूहे जबरील खलोया
जबरील खलोया सोना गया बुराक ते चढ़वे चल मेले नू चली सोना गया बुराक ते चढ़वे चल मेले नू चली ओ मेले नू चली खसमानू खावे तेरा करवे चल मेले नू चली ओ चल मेले नू चली ओ चल मेले नू चली एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे पे जाने से पहले वकास हमें तरगीब दे रहे थे कि चल मेले नू चलिए। ये सदा बड़ी आज भी जब फेस्टिवल कोई हो और ये न्योता आए तो दिल बागो बहार हो जाता है। आपने एक तो बैसाखी का त्यौहार की बात की, एक और जो त्यौहार इसी से जुड़ा हुआ वो लोहड़ी का मेला, जी। और फिर उसके बाद कौन सा मेला था? लोहड़ी ये भी सर्दियों का है। अच्छा, ये भी सर्दियों का त्यौहार है। ये जनवरी में होता है मेरा ख्याल है। और ये जब भरपूर ठंड पड़ रही होती है और थोड़ा सा मौसम टिल्ट हो रहा होता है कि अब आगे जो है वो सर्दी कम होना शुरू हो जाएगी और सूरज निकल आएगा और हल्की सी तपश होगी, तो वो उसकी सेलिब्रेशन है। और उसके साथ जो इंटरेस्टिंग है कि उसमें आप देखें जो एक तो आग जलाई जाती है, अच्छा, अलाव होता है, अच्छा, उसके इर्द गिर्द लोग बैठते हैं, अलाव लाजमी हिस्सा है उसका। लोहड़ी का लाजमी। अच्छा, उसके साथ साथ जो तिल हैं, टांगरी है, ऐसी चीज़ें जो है वो उस आग में फेंकते हैं अच्छा, और ख़ुद भी खाते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो सर्दियों में इंसान के जिस्म को ज़रूरत होती है ताकि आपका शुगर लेवल और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहे। वो सारी चीज़ें जो सर्दियों में चाहिए इंसान को सेहतमंद रहने के लिए, वो सारी चीज़ें उसका होती हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, आप और अभी रहनुमाई सूद साहब आप भी फरमाइए कि ख़ास तौर पे लोहड़ी का मेला जो है ये शुरू कैसे हुआ और ये त्यौहार जो है इसकी क्या कहानी है, कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली तो ये बहुत कदीम है और ज़ाहिर है ये भी मौसमी त्यौहार है। अच्छा, जैसे बैसाखी मौसमी त्यौहार है, ये भी मौसमी त्यौहार है। तो दुल्ला भट्टी से इसको दुल्ला भट्टी का वो लेटेस्ट डेवलपमेंट, अच्छा, वो क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट है। वो ये है कि जनाब कुछ मुग़ल ऑफिसर्स जो है उन्होंने कुछ नौजवान लड़कियों को उठा लेते थे, जैसे बादशाह में होता है। तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो दुल्ले भट्टी ने मज़ामत की तो उन बच्चियों को बचाया। तो ये एक कहानी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, वो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस की कहानी है उसके साथ जुड़ गई है ना, कि दुल्ला भट्टी रेजिस्टेंस की अलामत है जी। तो अब ये मज़ेदार बात ये है कि ये सारी जो है इसमें एक और फैक्टर भी है। इसमें जो मुग़ल ज़माने में जो सिखों के साथ मुग़लों ने ज़्यादती की तो वो उसका एलिमेंट भी इसमें है। अच्छा, ठीक है, उसने भी एक ख़तरे का मोटिव प्रोवाइड किया है कि ये जो सारा वाक़या उसको इसके साथ मंसूब कर दिया जाए। तो इसमें ये भी एक याद रखना चाहिए हमें। ये आपने बड़ी एक दिलचस्प सी बात की है डॉक्टर साहब। आप चूँकि सोशोलॉजी के आदमी हैं, मुग़लों के ख़िलाफ़ एक मेला कायम हो रहा है जिसकी बुनियाद मज़ाहमत है। मज़ाहमत एक मुसलमान ने की है, लेकिन उस मुसलमान की मज़ाहमत को एक फोकलोर का दर्जा
ایک اور کمیونٹی دے رہی ہے. تو پنجاب کی ثقافت میں یہ جو باہمی رواداری ہے یہ بھی تو ایک بڑا خوبصورت رنگ ہے. بالکل. لیکن تھوڑی سی میں ذرا بات جی. صوفی صاحب کی اور آگے بھی بڑھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی نا ثقافت، اب ثقافت جو ہے میری نظر میں اس کی ایک بہت ایک اہم اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ ثقافت کے ذریعے اپنے بارے میں کوئی ایسی بات جو آپ کو لگے کہ یہ میری یعنی ذات کی، میری انسانیتی جو بنیاد ہے، ثقافت اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے. یعنی آپ اس کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں. تو جس طرح یہ بڑا ایک دلچسپ یہ میں کہوں گا یہ ایک ہے میلہ جس میں آپ نے ایک موسمی تہوار کے ساتھ ایک آپ نے ریزسٹنس اور مزاحمت کو آپ نے جو ہے وہ جوڑ لیا. سو میں نے کہنے کا یہ مطلب کہ یہ مزاحمت کیونکہ آپ کے لیے اتنی ایک اہم تھی، اس کو منظر عام پر لانا، اس کو دنیا کو بتانا کہ یہ میں ہوں، یہ ہم ہیں، یہ پنجاب کے علاقے کے لوگ جو ہیں، سب سے اہم چیز ان کے بارے میں یہ ہے. اور اس کو پھر آپ نے ایک میلے کی شکل میں جو ہے اتنا اس کو جو ہے وہ اس کا ایک اہم پہلو جو ہے میلے کا وہ آپ نے بنا دیا. ایک اور رنگ بھی دیکھوں کہ کیسی کمال چابک دستی سے اور ہوشیاری سے ہمارے بزرگوں نے جو اس خطے کی ویلیو سمجھی جاتی ہیں ان کو باہم مضبوط کیا. ناموس کی حفاظت اور ایک گھبرو کا کام کیا ہے، وہ ان دونوں کو جوڑ کے اس کی کیا خوبصورت رنگ کہ نئی نسل کی تربیت بھی ہوتی جائے. ایک اور تہوار کی جانب آپ اگرچہ اس کا ذکر نہیں، ابھی یہ تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی امن نے کی ہے، اس کو تھوڑا سا اور آگے دیکھیں. اور وہ یہ ہے کہ جو میلے ہیں ہمارے، یہ اس میں دو کرے کا عکس میں ملتا ہے. ایک ہمیں اور دو ایک لحاظ سے وہ متضاد بھی ہے. ایک لحاظ سے وہ جو جھلک ملتی ہے ہماری جو رنگا رنگی ہے، مذہبی رنگا رنگی ہے، ثقافتی رنگا رنگی ہے، ریجنل جو مختلف ریجن ہے پنجاب ان کی رنگا رنگی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. یعنی میلے میں ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور جو بڑی کمیونٹیز ہیں. ایک طرف تو یہ بتاتا ہے کہ یہاں جو رنگا رنگی ہے، تنوع ہے، وہ مذہبی، نسلی، ثقافتی موجود ہے. دوسری طرف یہ ان کو اکٹھا جوڑتا بھی ہے جی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسا منچ ان کو مہیا کرتا ہے جہاں جا کے وہ سارے اکٹھے ہو کے ایکٹیویٹی کر سکیں، لین دین کر سکیں، تجارت کر سکیں، ثقافتی پروگرام کر سکیں. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، دوسرا ان کو ایک خاص طرح کی ان کے درمیان ریکنسیلیشن بھی کرواتا ہے. سو یہ ایک طرح کی ڈائیورسٹی بھی ہے اور اس میں یونٹی بھی کریٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کو جب اکٹھا کرتا ہے تو ان کو ملنے کا، کو ایگزسٹنس کا، باہمی پرامن بقائے باہمی کا ایک راستہ بھی ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. سو یہ میلہ جو ہے یہ دونوں مقصد پورے کرتا ہے. چونکہ موسم کے ذکر ہو رہا تھا تو بیساکھی کے حوالے سے لاہور میں پار کا میلہ بھی تھا. اس میں ایک اور آپ کو بیساکھی کا بتاؤں. یہ جو جب یہ رنجیت سنگھ کی جب حکومت تھی جی تو بیساکھی کے موقع پہ اور بسنت کے موقع پہ میلہ چراغاں پہ بھی اور بیساکھی بعض اوقات اکٹھے بھی ہو جاتے تھے. اچھا. تو یہ پورے لاہور میں چھٹی ہوتی تھی اور وہ شاہی قلعے سے لے کے شالامار گارڈن تک یہ سارا رستہ سجایا جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ مہاراجہ کا شاہی جلوس وہاں پہنچتا تھا. اچھا. تو وہ جا کے اپنا سلام مادھو لال حسین کے مزار پہ کرنا اور سارا یہ ایک پورا بہت بڑا تہوار ہوتا تھا پنجاب میں. اچھا. جو رنجیت سنگھ کے زمانے میں ہوتا تھا. اور اسی میں یہ جو پار کا میلہ جہانگیر کے مقبرے پہ لگا کرتا تھا وہ کیا کہ وہ راوی کے پار ہو رہا ہے تو اس لیے پار کا میلہ کہلائے گا. دریا کے پار جو ہے اس طرف ہے. اچھا. اب چونکہ اب ذکر آ ہی گیا ہے، لاہور میں تو ایکچولی بہت میلے تھے اور چونکہ اب وہ کم رہ گئے ہیں. اگر ہم تحقیقات چشتی یا دوسری جو لاہور پہ کتابیں ہیں اس کو دیکھیں تو اس میں درجنوں میں میلوں کا ذکر ہے. جی مثلاً مشہور وہ آپ نے اخان یا محاورہ سنا ہوگا کہ 7 دن تے 8 میلے، 7 دن تے 8 میلے، گھر جاواں کیڑے ویلے. ٹھیک ہے، یہ حالت تھی. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے زندہ دلانے لاہور نکلے کہاں سے. لیکن زندہ دلانے لاہور پہ آنے سے پہلے جو آپ کا موضوع ہے صوفیہ
نے جو جگہ اس معاشرے میں لی، اس میلے سے صوفیہ کیسے جڑتے ہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شکل میلے کی نکل کے آ رہی ہے جسے اس میں عرس کہا جاتا ہے. یہ کیا ڈاکٹر صاحب رنگ ہے صوفیہ کا جو ان عوامی اجتماعات سے منسلک ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، میلہ اور جو صوفیاء کا جو میں کہوں گا کہ جو ان کا فلسفہ ہے زندگی کا جوڑنے کا، لوگوں کو جوڑنے کا، مختلف روایات کو جوڑنے کا، میلہ بھی وہی کام کرتا ہے. اور کیونکہ صوفیاء کا بھی یہی مقصد تھا تو ان کے لیے تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بہت ایک لاجیکل سی بات بنتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، اپنے مزاروں کے ساتھ، اپنے تہواروں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑیں. عرس کا ویسے مطلب ہے میرج، یعنی کہ شادی. اچھا. یہ روایت نکلتی ہے کہ جب اولیاء جو ہمارے صوفی ہیں، جب وہ وفات نہیں پاتے جو یہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں، بلکہ وہ ان کی ایک یونین ہو جاتی ہے ڈیوائن کے ساتھ، مرشد سے جا ملتے ہیں. تو وہ جو ملاپ ہے اس کو وہ عرس کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ عرس کے جو کئی جو ہمارے اس میں روایت ہیں، اس میں وہ مہندی لگانا، اس میں جو ہے وہ سج دھج، وہ ساری کچھ جو ہے وہ شادی کی جو ہے وہ رسمیں اس سے جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو بہت سارے ہمارے جو کیونکہ مقصد جو ہے وہ صوفیاء کا یہاں پہ تھا کہ ہم کس طرح سے جو تفریق ہے معاشرے کی اس سے جو ہے اس کو ایڈریس کریں، اس کو ختم کریں، اس کو چلیں یعنی کہ اگر ہم وہ اس کو پکا ختم نہیں کر سکتے تو ایسے موقع فراہم کریں جہاں پر وہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں یا وہ میٹر نہ کریں، کوئی اور شکل لے لیں. تو اس کے لیے میلہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک اہم آپ کہہ لیں ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میلہ جو ہے وہ ایک روزمرہ کی جو زندگی کا جو ردم ہے اس سے ایک ہٹ کر چیز ہے، تو ایک جو ایک ادارہ ہے صوفیاء کا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک روزمرہ زندگی کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے، لیکن زندگی سے ہٹ کر بھی وہ ایک ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کی سوچ ہے، جو بھی آپ کا حلقہ باب ہے، اس کو چھوڑ کر آپ جاتے ہیں ایک مزار میں اور آپ اپنا جو ہے وہ رخ کسی اور طرف جو ہے وہ موڑتے ہیں. تو میلہ بھی وہ اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت اس کا ایک اہم عنصر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہٹ کر جو ہے وہ اس سب چیز کو چھوڑ کر کچھ آپ نے اور ایک دنیا جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے آپ نے آباد کرنی ہے. اچھا، یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ صوفیہ کا بھی یہی پیغام تھا. ہم لاہور میں ہیں اور ہستی داتا گنج بخش سید علی حجویری آپ تشریف لائے اور شہر سے باہر قیام کیا اور فصیل کے پار ہیں اور عوام الناس جھجکتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے درمیان دھرم کا فرق ہے. تو داتا صاحب کا کیا عمدہ فرمانا کہ جس کے تم ماننے والے ہو اسی کا میں ماننے والا ہوں. تو وہ صوفیہ نے جس طرح سے مختلف عقائد کو جمع کیا، اب آپ مجھے اب سنائیں گے ہستے سخی سرور کے میلے کی بات، کیونکہ جس کے تم ماننے والے ہو اس کے سب ماننے والے ہیں اور یہی ہم اس میلے میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، یہ میلے اور عرس میں تھوڑا فرق ہے. جی. عرس جو ہے اس کی مذہبی روحانی حیثیت زیادہ ہے اور جو میلہ ہے وہ نسبتاً سیکولر ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کی عرس میں اجازت نہیں ہوتی لیکن میلوں میں اجازت ہوتی ہے. سو اس لحاظ سے ہمیں تھوڑا فرق ہے. مثلاً اب لاہور میں آپ دیکھیں تو داتا دربار پہ عرس ہوتا ہے اور شاہ حسین پہ میلہ لگتا ہے تو دونوں صوفی. ٹھیک ہے نا جی، ہیں دونوں صوفی، لیکن وہ ملامتی ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ ان کو یا سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ شریعتی ہیں اس لیے وہ ان کا اور تقدس ہے. میں آپ سے ایک بات یہ کہوں کہ اگر
عرس بالخصوص حضرت داتا گنج بخش صاحب کا عرس کا ذکر ہو رہا ہے، ثقافت نے تو اس میں بھی اپنا پہلو نکال لیا ہے. مثلاً جو سارے شہر کے گوالے دودھ لے کے جاتے ہیں، اب اس کا تو کوئی مذہبی پہلو نہیں ہے نا، یہ تو ایک عقیدت کی کہانی ہے کہ کس طرح سے ایک گوالے کو حکم ہوا کہ وہاں دودھ نہیں پہنچانا اور کہ تیری بھینس مر جائے گی، اور اس نے دودھ پہنچایا اور اسی کی بھینس نے سب سے زیادہ دودھ دیا کہ اس نے ساری جگہ پہ بانٹ دیا، پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. تو عقیدت تو مختلف رنگ لے کے آتی ہے. دیکھو ایکچولی تو یہ برکت ہے اجتماع کی، اکٹھ کی. جی واہ. بندے اکٹھے ہوں گے، جہاں بھی اکٹھے ہوں گے کوئی بھلائی کا راستہ نکل آئے گا. اس پہ تھوڑا میں اگر اور آگے اس بات کو بڑھاؤں، سوسیولوجی میں ہم کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں پیور سوشیبلٹی، یعنی کہ اکٹھے ہونے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، صرف اکٹھے ہونا ہے. یعنی اس میں کوئی خالص قسم کا اکٹھے ہونے کا آپ کہہ لیں یہ ایک معاملہ ہے. کیونکہ اکثر جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں ہمارا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہماری کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے. تو ہماری زندگی میں بہت کم موقع رہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم صرف ملنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. اس میں کوئی آپ کی وہ نہیں ہے کہ بھی آپ کی کوئی فیملی آبلیگیشن بھی نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی اس طرح سے، آپ کا بس ہے کہ یہ ایک موقع ہے جب میں نے اکٹھے ہونا. بے غرض ہو کے. بالکل. تو اس کی میلہ جو ہے میرے لیے وہ ایک ان میں سے کچھ جو مثالیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں اس میں سے ایک ہے. انسان کے مسائل بہت ہیں، وہ جس جگہ بھی ہے، جس طبقے میں بھی ہے، مسائل اس کے ہیں. جی. مسئلوں کو ہر وقت اس سے نپٹنا پڑتا ہے. تو ان کے حل کے لیے بھی جب اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے وہ بعض اوقات روحانی مذہبی انٹروینشن چاہتا ہے کہ اس میں کوئی دخل اندازی ہو، کوئی راستہ ایسا مل جائے جس سے اس کے مسئلے حل ہو سکیں. اور بعض اوقات اب اگلی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے مزار ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ بزرگ جو ہے وہ ضروری آپ کے لیے راستہ نکالے، لیکن آپ کا یہ اعتقاد کہ میں وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، یہ بذات خود آپ کو ایک طاقت دے دیتا ہے. جی. یہ آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اپنے حالات سے نپٹنے کی، مایوسی کا راستہ بند کرتا ہے. جی، ایک وہ امید پیدا کرتا جی. ہے. سو اس کی مثال یہ ہے، میں آپ کو یہ نفسیاتی پہلو اس کا یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، قتل تو جتنے ہوئے وہ تو الگ ہوئے. تو یہ ہوا کہ دوائیاں تھوڑی تھیں، لوگ جو سرجری کرنی ہوتی تھی اس کے لیے انستھیزیا نہیں ہوتا تھا، کم پڑ جاتا تھا. تو ڈاکٹروں نے یہ کیا کہ یار کسی نے سجیسٹ کیا کہ آپ پانی لگا کے ٹیکہ لگائیں. جو مریض ہے جس کی سرجری ہونی ہے، جو سولجرز ہے، زخمی ہے، سپاہی، اس کو نہیں بتایا گیا کہ یہ انستھیزیا نہیں ہے. اس کو یہی ہے کہ انستھیزیا مجھے لگ رہا ہے، اور لگایا، پانی گیا، اس کے بعد اس کی سرجری کی گئی اور وہ سہنے شروع ہو گئے. یہ نفسیاتی شکتی یا طاقت ہے جو کہ انسان کو خود اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایسے میلوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، وہ کرے نہ کرے خود اندر پیدا کوئی ہو جاتی امید رہنی چاہیے. اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم روزگار سے آدمی اتنا اکتا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی راہ مفر ہو. محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ عمر مصروف کوئی لمحہ فرصت ہوتا، میں کبھی خود کو میسر نہیں ہونے پاتا. ہم اوقات سے کہیں کہ اب ذرا آپ اپنی آواز سے کسی اور سمت لے جائیے، ہم راہ فرار اختیار کریں اگر روزانہ کے غموں سے، تو موسیقی اس کے لیے بہت اچھی تھیراپی ہے.
मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल नदियों पार रांझण दा ठाणा नदियों पार रांझण दा ठाणा कीते कोल जरूरी जाना कीते कोल जरूरी जाना मिन्नता करा मैं मला दे नाल मिन्नता करा मैं मला दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मुल्ला काजी मत्ती दे दे मुल्ला काजी मत्ती दे दे खरे सियाणे राह दसे दे खरे सियाणे राह दसे दे इश्क की लगे राह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे ख़वातीन हज़रात एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है मेलों पे और हम ये देख रहे थे कि सूफ़ी की खानकाह ने कैसे मेले को एक नया रंग दिया और उर्स की तक़रीबात कैसे अपने अंदर बदस्तूर एक रंगारंगी भी और रवादारी भी रखे हुए हैं। आप अभी तक हज़रत सखी सरवर का जो ये हमंगी का पहलू है इसको छुपाए बैठे हैं। पंजाब का तारीख़ी तौर पे सबसे बड़ा मेला वो सखी सरवर मेला है। अच्छा, और जैसे आप जानते हैं ये सखी सरवर का मज़ार जो है वो डीजी खां शहर से आगे जी, जो ट्राइबल एरिया शुरू होता है उससे वहाँ जाके है। अच्छा, तो इसमें पंजाब की सारी जो मजहबी कम्युनिटीज़ थी
ग्रोथ मजहबी ग्रोथ है पंजाब के, जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान और ये सभी हिस्सा लेते थे। ऑब्वियसली जो सेंट हैं, जो वली हैं, वो तो मुसलमान हैं, लेकिन सारी कम्युनिटीज़ उनको अपनाती थी और उनके लिए तकद्दस का दर्जा रखती थी उनकी हस्ती। तो ये इसलिए बड़ा था कि ये कारवां की शक्ल में चलता था। अच्छा, जिसे कहते था कि संग संग संगा दा मेला भी इसे कहा जाता अच्छा। था। संग मीन कारवां। तो ये शुरू होता थे, कारवां शुरू होते थे, मेले जो उसकी एक्चुअली 4 जुमेरातें होती थी। अच्छा, तो उससे पहले ये शुरू होते थे अपना इधर ऊपर से गुरदासपुर से। गुरदासपुर से आप? गुरदासपुर से उस वक्त ज़ाहिर है पंजाब एक था, जी बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो वहाँ से शुरू होते थे। तो वो मलंग और जो ज़ायरीन हैं वो पैदल चलना शुरू करते थे, झंडे हाथ में लिए हुए हैं, ढोल हैं और बाजे शाजे हैं, वो लेके वो चलना शुरू कर देते थे। तो रास्ते में पड़ाव करते थे। 3 बड़े पड़ाव जो थे वो उनका बहुत जिक्र है। यानी एक बड़ा पड़ाव जो आता था वो द्रोंकल था, वजीराबाद के पास। वजीराबाद के पास GT रोड पे जी। आप जाएंगे तो वहाँ आपको नज़र भी आएगा जी जी, द्रोंकल। धोंकल लिखा हुआ है। वहाँ जो शाही सरवर साहब हैं, ये काफ़ी साल वहाँ मुकीम भी रहे। अच्छा, और अब वो जो एक दरगाह वहाँ बनी हुई, उसमें उनके तबारकात भी कुछ दफन है। तो एक यहाँ आके रुकते थे बड़ा। उसके बाद ये आगे फिर चलना शुरू होता था। यूँ ये चलते जाते थे, लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से आके इनके मिलते साथ रहे। मिलते जाते थे। यानी एक छोटा सा धारा शुरू हुआ है तो ऐसा ऐसा वो नदी बनना शुरू हो जाता था। ठीक है। तो उससे अगला जो हिस्सा था, वो जो उनका पड़ाव होता था जहाँ संग जाके ठहरते थे, वो जंग था। अच्छा, जंग में आके ठहरते थे। इस दौरान वो बड़ा हो चुका होता था काफिला। तो उसके बाद जो बड़ा पड़ाव उनका होता था फिर मुजफ्फरगढ़ होता। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ के बाद अगला पड़ाव वो जो है वो DG खां और फिर वो मेले उधर पे पहुँचते थे। और इसमें सारी कम्युनिटी शामिल होती थी। अब भी आप अगर वहाँ जाएं तो आपको 3 बड़े बड़े कढ़ाहे मिलेंगे जो पकाने ह्यूज वाले। हैं बहुत, जी जहाँ जिसमें खाना पकाया जाता था, लंगर जी। पकाया जाता था। उसमें एक हिंदुओं का है, एक सिखों का है, एक मुसलमानों का है। वो अब भी मौजूद हैं। वहाँ आप बाज़ार पे जाएं तो वहाँ मौजूद है। अच्छा। सो एक लिहाज से जो सखी सरवर हैं, ये पंजाब की मुख्तलिफ कम्युनिटी को यूनाइट करते थे। वाह। ये जो आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का इकट्ठा होना है, इसका रंग हम हंसते लाल शाहबाज कलंदर के यहाँ भी देखते हैं। और वो एक बहुत बड़े इज्तिमा की सूरत इख्तियार कर गया है वहाँ पर। डॉक्टर साहब, वो भी यही रंग है क्या? शहबाज कलंदर सरकार जो है, मैं उन्हें कहूँगा कि वो एक मीडिया से भी बहुत ताल्लुक़ है उनके मेले का। बल्कि जो लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मायनाज मौसीकार हैं मास्टर नज़ीर अली, उन्होंने जो है फ़िल्मी म्यूज़िक के अंदर धमाल को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। बहुत सारी उन्होंने कंपोज़ की धमालें। उन्होंने जो है बुनियाद रखी, 2 किस्म की चीज़ों की बुनियाद रखी उन्होंने लाहौर के अंदर। और एक उन्होंने बुनियाद रखी संगत, कलंदरी संगतों की। संगत अगेन वो एक यही चीज़ है कि आपको लोगों का जो है वो एक मिल के जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में जाना मेले के लिए। अब उन्होंने जब शुरू की संगत, तो ये ट्रेन्स जो हैं वो लाहौर से ख़ास जो है पाकिस्तान रेलवेज़ जो हैं वो चलाते हैं, अभी भी चलती हैं मेले के मौके पर, फैसलाबाद से भी बल्कि चलती है। तो उन्होंने संगतों का सिलसिला जो है वो एक तो ले जाना जो है वो शुरू किया। दूसरा जो उन्होंने चीज़ की, वो उन्होंने एक शाम कलंदर जो है उसकी एक बुनियाद रखी, जो सबसे पहले हुआ था शाहनूर स्टूडियोज़ में। अच्छा। उनका दफ्तर भी वहीं पे होता था, तो शाहनूर स्टूडियो में वो मुनक्कद हुई थी। और उसमें जो है आप कह लें कि एक जो फ़िल्मी म्यूज़िक और जो हमारी कलंदरी धमाल और मुख्तलिफ़ इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो उसको जोड़कर उन्होंने जो है ये एक बड़ी एक मुनफरिद सी एक जो है एक्सप्रेशन का जो एक फॉर्म है, उन्होंने इसको
انٹروڈیوس کرایا, اور اب وہ ہر سال دوبارہ لاہور میں بھی اور پنجاب میں بھی بہت مختلف شہروں میں بھی وہ منعقد ہوتی ہے. عرس سے کچھ ہفتے پہلے وہ شروع ہو جاتی ہیں وہ منعقد ہونا. اب چونکہ میوزک کی بات آ گئی, صوفی صاحب آپ نے فرمایا حضرت سخی سرور کے اس سنگ میں بہت سے جھنڈے, بہت سے لوگ اور بہت سے ڈھول. اچھا, ڈھول, اور وہاں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پہ نوبت بجتی ہے, نقارہ نوبت, نقارہ جو ہے نوبت, اور ڈھول ہر ایک عرس کے ساتھ ہمیں سنک اور یا میلہ ہو ان کے ساتھ یہی انسٹرومنٹ ڈھول کیوں؟ مطلب بانسری بڑی سریلی ہے, ہمیں چرواہوں کے ساتھ بانسری ملتی ہے, وائی ڈھول؟ ڈھول بنیادی جو ردم کا ساز ہے نا ہمارا, باقیوں کا بھی, باقی حصوں کا بھی, پنجاب کا خاص طور پہ یہ ہمارا بنیادی جو پرکشن اور جو ردم کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ ڈھول ہے. یہ قدیم سے چل رہا ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈھول جو افریقہ میں بھی اس کی شکل ذرا مختلف ہوگی, لیکن ڈھول جو ہے وہ بڑا بنیادی ساز ہے ردم کا, باقی جگہ پہ بھی اور پنجاب میں خاص طور پہ. سو اس لیے یہ اس کا آگے طبلہ تو اسی کی ڈیولپ شکل ہے, اس کی مختلف ہوئی شکل ہے. تو بنیادی ردم جو ہے, جو ایک تو ہے اس کے بڑے ایک تو یہ ہے کہ اس میں سلو سے لے کے بہت تیز جو ردم بجائے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے. پرانے زمانے میں یہ بڑا اہم تھا کہ آپ کا جو آواز ہے وہ دور تک جائے تاکہ لوگ اکٹھے ہو سکیں, لوگوں کو پتہ چل سکے. سو ایک لحاظ سے یہ آواز علامت تھی, ایک صدا تھا, بلاوا تھا کہ جناب اکٹھے ہو جائیں. اور تیسرا یہ وجہ ہے کہ یہ ناچنے کے کام آتا ہے. جو ناچنے کا ہے وہ دھمال کی شکل کہہ لیں یا اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ وہ ڈانس ہے. اب دو چیزیں جو مسلمان سینٹس نے دو چیزیں کو ضرور اپنایا عوام تک پہنچنے کے لیے اور عوامی کلچر کو اپنانے کے لیے. اس میں ایک سنگیت تھا اور دوسرا رقص تھا, سما اور حال. جی, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اکثر آپ جو عرس ہیں یا میلے ہیں اس کو آپ کے یہ دونوں چیزیں ملیں گی, سنگیت بھی ملے گا اور رقص بھی ملے گا. سو وہ ڈھول کا رقص کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ویسے تو پنجاب کا جو فوک ہے ہمارے گاؤں میں دیہات میں تو گاتے بھی ڈھول پہ ہیں. ڈھول کی نہیں, ڈھول کی نہیں, ڈھول پہ گاتے ہیں. اچھا, پرانے لوگ سارے ڈھول پہ گاتے تھے. اب بھی اب اگر آپ جنگ چلے جائیں یا تلا گنگ چلے جائیں یا آپ ادھر میاں والی چلے جائیں تو اکثر جگہ پہ وہ طبلے کی جگہ ردم جو ہے وہ ڈھول کا استعمال ہوتا ہے. اب وہ ظاہر ہے بجانے کا اس کا باج مختلف ہو جائے گا لیکن بجتا ڈھول ہے. تو یہ میں ایک چیز اگر ایڈ میں کر دوں کہ یہ ردم کی جو اہمیت کے اوپر, کیونکہ میلے کے لیے ردم کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا وہ بہت میرا خیال ہے بنیادی اس کا ایک مقصد ہے. روحانیت جو ہے وہ تال ردم کے ساتھ وہ بہت اس کا ایک گہرا جو ہے وہ تعلق ہے. اور میلہ جو ہے کیونکہ ایک میوزیکل ایونٹ میں کہوں گا, صرف اس لیے نہیں کیونکہ اس پہ جو ہے وہ کوئی رسم یا رقص ہو رہا ہے میوزک کے اوپر, بلکہ میوزیکل ایونٹ اس طرح سے بھی کہ انسان کی جو روح ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کو بھی دل کی دھڑکن بھی تو ڈھول بجاتی ہے. ڈھول بجتی ہے بالکل. تو وہ پورے ردم کے ساتھ کھیلنا, اس کو اوپر کرنا نیچے کرنا, وہ ایک بڑا ضروری ہے ایک میلے, کامیاب میلے کے لیے, روحانی اس کے پہلوؤں کو جو روحانیت کی بات کی آپ نے. دیکھیے پنجاب میں بہت سے لوک رقص ہیں اور ایک جو ریاست ہر دور میں جس کو پیٹرنائز کر رکھی تھی وہ کلاسیکی رقص تھا. یہ بڑا رقص والہانہ ہے, اس میں ردم تو ہے لیکن بہت سا بے ربط بھی ہوتا ہے. جو والہانہ پن ہے اس کا وہ اس کو نہ تو obscenity کی جانب لے جانے دیتا ہے اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ ریفارم بناتا ہے. یہ تو دیگر تمام رقص کی جو قسمیں ہیں جس کو آپ فارم آف انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس سے تو مختلف ہے. وہ اس لیے کہ جو منظم رقص ہے نا بہت, جی,
وہ اسٹائلائزڈ ہیں بہت, جی اور وہ قاعدے قانون کے بہت پابند ہیں, اس لیے وہ ایک طرح کی بناوٹ ہے اس میں, سجاوٹ ہے, بناوٹ ہے, کیونکہ وہ طے ہے کہ اس دائرے کے اندر آپ نے رہنا ہے, اسٹیپ آپ کے ایسے جانے ہیں, ایسے آپ نے اٹھنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے, ایسے موو کرنا ہے. اب یہ جو والیانہ رقص ہے تو اس کی کیفیت بالکل اور ہے. یہ ایکچولی بندے کا جو اس کی جو نارمل روٹین ہے اس سے ہٹ کے جو ایک الٹرنیٹیو کانشیسنیس ہے اور طرح کی ایک ذہنی حالت ہے, اس میں پہنچنے کا ہے ذریعہ. تو یہ وہ ان جو بہت سخت قاعدے ہیں ان کو نہیں مانتا, اور وہ جو اندر سے جو ایک ایفرٹ ہے اپنی عام روزمرہ زندگی سے نکل کے ایک اور طرح کی سطح پہ پہنچنا, اس کے لیے پھر آپ وہ جو قاعدے قانون ہیں جو عام طور پہ رقص میں ہوتے ہیں وہ آپ توڑ بھی دیتے ہیں جی, تاکہ وہ آپ کی وہ ذہنی حالت وہ آ سکے. اس لیے وہ حال پڑتا ہے محفلوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا مولانا روم کے رقص درویش جی, سے وہ بھی لے کر ایسا ہی سوال ہے. تک بالکل ایک آپ کو وہ انداز ملتا ہے کہ وہ ایک والیانہ پن ہے اس پہ. اب چونکہ ہم صوفیاء کی بات بھی ہو چکی, لاہور کے میلوں کا ذکر کیے لیتے ہیں. انہی میلوں میں ایک اور پہلو بھی یہ دیکھیے کہ اچھا انٹرٹینمنٹ بھی ہو گئی, اور جو آپ کا تجارت ہے وہ بھی ہو گئی, اور ایک امید کی لے بھی بن گئی, جو منت مرادوں کا سلسلہ ہے وہ بھی ہو گیا. لیکن جو آپ نوجوان کو ایک صحت مند تفریح کا مواقع فراہم کر رہے تھے, کہ جس میں ہم نے دیکھا کبڈی ایک, پھر یہ میرے سامنے لاہور میں مشہور زمانے چھڑیوں کا میلہ ہوتا تھا. یہ دلچسپ سی بات ہے تو میں آپ کو بتلاتا چاہوں, یہ میلہ مستی دروازے کے باہر لگتا تھا. اس میلے میں بازیگر چھڑیوں کے کمالات دکھایا کرتے تھے. لمبے لمبے بانسوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا, جو 2-3 منزلہ اونچے ہو جاتے تھے. ان بانسوں کے ساتھ رنگ برنگے کپڑے باندھ دیے جاتے تھے. پھر ماہر چھڑی باز ان 2-3 منزلہ بانسوں کو کبھی تھوڑی پر, کبھی پیشانی پر, اور کبھی ہاتھ پر کھڑا کر کے نچاتے, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف ہاتھ کے انگوٹھے پہ کھڑا کر کے اپنے فن کے کمال دکھاتے. ستم ظریفی یہ ہے کہ لاہور میں اب یہ میلہ نہیں ہوتا, اور اگر ہم دنیا بھر سے ایکروبیٹس لاتے ہیں اور ان کو بہت بڑا کرافٹ مانتے ہیں, یہ شہر اتنے بڑے ایکروبیٹس پیدا کر رہا تھا کہ وہ اپنی انگلیوں پہ بانس 3-3 منزلہ چلا لیا کرتے تھے, اور یہ ختم ہو گیا. سو یہ آپ نے خود اپنا ایک فارم آف انٹرٹینمنٹ اور ایک سپورٹ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ہاں نوجوانوں میں چابک دستی کریٹ کرنا, جو آپ ایکروبیٹکس اور جمناسٹکس میں جاتے ہیں, یہ تو بڑا ہمارا انیٹ انڈیجنس تھا. ایکچولی ہوا یہ ہے نا کہ جب اس کا یہ جو سارے میلے تھے, تجارتی مقصد ختم ہو گیا, نئے ماڈرنائز ہو گیا سارا کچھ, تو اس میں وہ پہلو تو غائب ہو گیا. اس کے بعد جب معاشی پہلو اس میں اور تجارتی پہلو تھا, تب لوگوں کی سپورٹ اس کے لیے موجود تھی. جب وہ نکل گیا اس سے اور نئی مارکیٹوں نے اپنا جال بچھا لیا, اپنے طریقے سے یہ کاروبار شروع کر دیا, تو اس کا وہ سپورٹ بیس کمزور پڑ گیا. یہ خوش قسمتی ہے کہ لوگ گائکی کو عوامی سرپرستی بدستور ہے, اور یہ چاہے چھڑیوں کا میلہ ہو چاہے بیساکھی کا, لوگ گائکی زندہ ہے. جی وقاص صاحب, آپ کے آپ نے بہت عمدہ آپ اس محفل میں اپنی آواز کا جادو جگا دیں. اب بتلائیے کیا سنا رہے ہیں آپ نے؟ ابھی میں آپ کو ایک بہت خوبصورت گیت جی سناتا ہوں.
भई मोती बरार दे भागी जे ओ जेरी पैरा है लुताड़ी छुड़े नाए ये भी हई मखलूक खुदा दी छण 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 करे वंगा वे मेरिया जिधरों भी मैं डंगा वे मेरिया छण 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 करे वंगा वे मेरिया जिधरों भी मैं डंगा वे मेरिया छण 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 करे वंगा मेरिया ए वंगा गुजरातों आया ए वंगा गुजरातों आया ए वंगा गुजरातों आया ए वंगा गुजरातों आया अपने अपने रंगा वे मेरिया छण 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 करे वंगा वे मेरिया जिधरों भी मैं लंगा वे मेरिया छण 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 करे वंगा मेरिया ए वंगा शाला टूटना जावर 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 रोज दुआई वंगा वे मेरिया छण 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 करे वंगा वे मेरिया जिधरों भी मैं लंगा वे मेरिया छण 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 करे वंगा वे मेरिया जिधरों भी मैं लंगा वे मेरिया छण 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 करे वंगा मेरिया ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। एक बार फिर रात गए कि इस महफ़िल में मेला सा सजाए, इसलिए कि मेले पे बात हो रही है और बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं और कैसी कैसी राहें खुल रही हैं। वक्फे पे जाने से पहले सूफ़ी साहब और डॉक्टर साहब, वक़ास ने क्या अच्छा एक हमें लोग गीत सुनाया जो एक ख़ातून की चूड़ियों की आवाज़ के ऊपर है। सूफिया का ये भी बड़ा एक कमाल, वो माशरा के जो औरत को सात पर्दों में छुपाना चाहता है, उसमें जब भी सूफ़ी बात कर रहा है, वो भले वो चरखा गली में जो गीत है उसमें भी चरखा काटती हुई खातून अपने महबूब को देखने के लिए गली में चरखा रखे हुए और ये गीत गाया जा रहा है। मेले में खातून जा रही है, वो ये कहती है जहाँ से मैं गुजर रही हूँ मैं चूड़ियों की छनकार है। ये खातून की आवाज़ में बात की सूफ़ी ने, उसको आवाज़ दी और उसको इन मेलों ने अपनाया। तो ये क्या बड़ी मतलब जो रिवायत है वो तो कहीं और ले जाना चाहती है, मेला रिवायत कुछ भी तो साबित हो रहा है। ये सही है। ये सिर्फ पंजाब में नहीं, ये पूरे बरे सग़ीर में
एक रिवायत थी, मसलन 12वीं 13वीं सदी में कर्नाटका में एक अदबी तहरीक थी, शायरी की तहरीक थी, केशतरिया उसे कहते थे उस शायर के नाम पे, जिन्होंने औरत की आवाज़ में शायरी लिखनी शुरू की। अच्छा। और तमिल में और मलयालम में और बहुत सारी शायरी, फिर बहुत सारे औरतों ने, मर्दों ने उस जो औरत की आवाज़ है उसको इस्तेमाल किया अपने इजहार के लिए। वाह। ऐसे ही हमारी जो शायरी है उसमें भी शुरू से लेके, यानी बाबा फरीद जो है बड़े पहले शायर समझे जाते हैं, उनके यहाँ भी ये जो औरत की आवाज़ है उसको अपने अशनोक के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद बाबा गुरु नानक साहब हैं, उनके यहाँ भी ये रिवायत अंदाज़ है मिलती है। उसके बाद जो हमारे जो सूफ़ी शायर हैं जिनको कहा जाता है या मिस्टिक्स हैं, जी वो सारों के यहाँ ये एम्प्लॉय हुई है। जी शाह हुसैन ख़ास तौर पे वहाँ भी हुई है। जी। तो ये एक तरह का जो अवामी एहसास था कि औरत पे जबर बहुत है, उसके ख़िलाफ़ एक तरह की बगावत। और फिर हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी इसको अपनाया, ताकि जो एक जबर और नाइंसाफ़ी हो रही है जेंडर बेस्ड, सिन्फ की बुनियाद पे, जिन्स की बुनियाद पे, उसको ज़रा कम किया जाए। तो उसका इजहार जो है ये जो गाना है उसमें भी है, जो आपने पॉइंट आउट किया। और मेले में असल में बहुत सारी औरतें, हमारी ख़वातीन पुराने ज़माने में, अब भी दूर दराज इलाकों में वो चूड़ियाँ चढ़ाने जाते थे, क्योंकि एक तो थे मेलों में इकट्ठा मेला भी होता था बाज़ दिन कि आप औरतें हैं तब भी जा सकते हैं, मर्द हैं तब भी जा सकते हैं। कुछ जगह ऐसा होता था कि कुछ ख़ास दिन औरतों के लिए मखसूस होते थे कि उन दिनों में मर्द नहीं जाएंगे, औरतें ही जाएंगी। तो वहाँ जाके ये चूड़ियाँ चढ़ाना या और जो मेकअप का सामान ख़रीदना, श्रृंगार उसका इस्तेमाल करना, हार श्रृंगार। आप शाह हुसैन का जिक्र कर चुके, तो मुनासिब है कि हम लाहौर की का जिक्र करें और मेला चिरागा का जिक्र ना करें। माधोलाल से ये क्या मेला है और इसमें चिराग का क्या कॉन्सेप्ट है? कभी ये मेला शालीमार कहलाता था? जी, ये शालामार के साथ अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी बरे सग़ीर पर, तो ये मेला जो है वो ये पंजाब के बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ इलाकों से, ख़ास तौर पे देहाती लोगों से गड्ढों पे जो है वो लोग लाहौर की तरफ रुख करते थे और फिर वो पड़ाव डालते थे शालामार गार्डन्स में, उनको बाकायदा वो पड़ाव वहाँ पे होता था। और अब वो पूरा जो इलाका था वहाँ पर जो है वो ये मेले के लिए जो है वो सज धज जाता था। अब वो जो है वो मेला जो है वो थोड़ा बहुत मुख्तसर हो गया है और मेरे ख़्याल है कि शायद 60 की दिहाई में जो है ये इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। आई थिंक मेरा ख्याल है हाँ 60 की दिहाई में कि ये अब शालामार जो है इसमें अब वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर हो गई, तो वहाँ पे उस पर पाबंदी लगी। 3 दिन की छुट्टी भी होती थी इस मेले? तब 3 दिन होती थी, अब जो है वो लोकल यानी कि सिटी हॉलिडे होता है एक दिन का। लेकिन ये जो माधोलाल हुसैन है, ये मैंने कई लोगों से इस बारे में बात की कि इसका जो है वो आग के साथ जो है वो क्या ताल्लुक़ है। अभी तक मुझे तो कोई जो है इसका क्लियर जवाब नहीं मिल सका। जिस तरह सूफी साहब ने भी कहा कि जो इतने पुराने कई जो रसूम होती हैं उनकी शायद एक से ज़्यादा वजह भी हो सकती है, लेकिन जो इसमें एक और बात मैं करना चाह रहा था वो पिछली बात से भी थोड़ी सी जुड़ी हुई है कि जो मेला है वो एक रियलिटी की अक्कासी भी है, एक तरह से वो रियलिटी को बदलता भी है, और तीसरा ये भी कि वो रियलिटी के जो असूल हैं जो हमारे रोज़मर्रा के हैं उनको तोड़ता भी है। जिस तरह आपने मिसाल दी कि जो रक्स जो धमाल है वो उस तरह के असूलों के ऊपर पाबंद नहीं है, तो इसी तरह बहुत सारे जो और असूल हैं, जो आप जेंडर के जो असूल हैं, औरतों का माशरे में क्या रोल होना चाहिए, तो मेला इसलिए भी जो है वो एक अहम मौका है। और इस तरह जो माधोलाल हुसैन सरकार का जो मेला है वो बहुत, आप कह लें कि बहुत सारे असूलों को तोड़ने की जो है ना वो एक सेलिब्रेशन भी मैं उसको समझूंगा। और उसके बाद फिर जो है वो अपना जो उनका सबसे जो उनका माधो जो सरकार हैं वो उनके जो वो हिंदू मज़हब से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उन्होंने उनको चुना कि ये मेरे जो हैं ये सबसे जो
करीब जो मेरे ये होंगे और मेरी जो रिवायत को आगे लेके चलेंगे, वो एक हिंदू मज़हब से उनका ताल्लुक़, ब्राह्मण हिंदू मज़हब से उनका ताल्लुक़ था। तो उनका तो पूरी आप कह लें कि एक रवायत तोड़ना जो है वो तो उनकी एक पूरी ज़िंदगी की कहानी ही जो है वो इसके ऊपर जो है वो बनी हुई है। सूफी साहब, रिवायत तोड़ना, अब अलम बगावत इसीलिए देखा कि जब भी मज़ाहमत की तहरीक चली, somehow the other, हमारे यहाँ जितना भी जमहूर की आवाज़ से मुंसलिक लोग हैं, उनके नज़दीक शाह हुसैन एक इस्तारा है। ये बिल्कुल सही है। उससे पहले बात करते हैं जो आपने बात की थी कि ये एक्चुअली शालामार का मेला नहीं है। शालामार तो वेन्यू था ना, जगह थी जहाँ ये मेला होता था। एक्चुअली तो मेला चरागा है ये, इसलिए कि शालामार बाद में बना है। शालामार बना है शाहजहां के दौर में, और जो शाह हुसैन है भी अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं, अकबर आज़म के कंटेम्प्रेरी है। ये 16वीं सदी है। सो उससे पहले, और वो बतौर एक बड़े शायर के, बड़े एक वली के, एक सेंट के, वो पहले ही कबूल हो चुके थे। वो अपनी ज़िंदगी में ही बहुत सारी जो अशराफिया है उनके पीछे होती थी, जिसकी वो खुद परवाह नहीं करते थे। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम तो मेला चरागा ही है। इसकी जगह शालामार चूँकि एक अहम पॉइंट बाद में बना, तो उसकी वजह से इसको बाज़ लोग मेला चरागा की बजाय मेला शालामार एक्चुअली मेला चरागा है। ठीक। और उसमें जो जैसे अमन कह रहे थे, तो ये आग जो है ये बड़ी अलामत है कदीम ज़माने से। जी। इसलिए कि आग ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया है। वो इसलिए कि एक ज़माने में जो इंसान है वो जानवरों की तरह कच्चा खाना खाता था। उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि खाने को पका के खाया जा सकता है, जिससे एक तो उसका हज़म करने का तरीका बदला, आसान हुआ उसको, और सेकेंडली उसके ज़रिए जो प्रोटीन ज़्यादा मिलने शुरू हो गया दिमाग को, और उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होना शुरू हुआ। इसलिए आग की प्रस्तिश या आग की जो इज़्ज़त आबरू है, ये कदीम ज़मानों से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मौजूद है। इसलिए आप देखते हैं कि जो खुदा की ज़ात के बारे में जो अक्सर मसलन तजल्ली वो भी रोशनी उससे मुताल्लिक है। बिल्कुल। ठीक है, नूर है, रोशनी है, तजल्ली है। ठीक है, वो हज़रत मूसा हों या दूसरे पैगम्बर, उनके साथ ही बस्त है। सो इसलिए इसका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ये रोशनी दिखाती है। रोशनी जो है वो रास्ता दिखाती है, चीज़ों को वाज़े करती है, जैसी उनकी हकीकत है ऐसे दिखाती है। अंधेरे में तो कुछ हमें चीज़ों की हकीकत नहीं पता चल सकती। सो इस लिहाज से ये अलामत है उसी ट्रेडिशन की जो शहबाज पे भी वही है, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, बिल्कुल, पंजवा बालन आई भला। अब आपने जिक्र कर लिया है तो मैं इस जगह पे गीत शामिल कर लूँ और फिर हम बात जारी रखेंगे कि क्या अच्छी धमाल का आपने मिसरा सुना दिया। जी बताइए, अब आप क्या सुना रहे हैं वकास में? जी, ये भी मेला चरागा का कलाम, शाह हुसैन सरकार का कलाम। अच्छा, आप ही का कलाम लिखा हुआ पेश करते हैं आप। जी। झोक रांझण दी जाना, झोक रांझण दी जाना, नाल मेरे कोई चले, नाल मेरे कोई चले। झोक रांझण दी जाना, झोक रांझण दी जाना, नाल मेरे कोई चले, नाल मेरे कोई चले। रांझण यार तबीब जिगर दा,
ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਤਬੀਬ ਜਿਗਰ ਦਾ ਓ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਤਬੀਬ ਜਿਗਰ ਦਾ ਰਾਂਝਣ ਯਾਰ ਤਬੀਬ ਜਿਗਰ ਦਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਲੇ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਆਵੇ 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 ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਨੀਆਂ ਛੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਨੀਆਂ ਛੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ 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 बहुत उम्दा वकास, बहुत उम्दा। हज़रत इमादुल्लाह हुसैन का कलाम हम बात कर रहे थे। हमने रात गए में एक पूरी नशिस्त मज़ाहमती अदब से मुताल्लिक़ भी की थी। मुझे मेला आवाज़ जमहूर और सितवत शाही के ख़िलाफ़ जो कहीं कहीं मुख्तलिफ़ अंदाज से मज़ाहमत हुई, उसकी भी तो एक शक्ल बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी है, बिल्कुल है। एक नामालूम सतह पे जी, वो कोई बहुत ऐलान करके वो ज़ाहिर है। दूसरे की बगावत नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेटिव कल्चर जी, जो अशराफिया का कल्चर है उससे अलग एक अवामी कल्चर, उसकी झलक वो ज़रूर पैदा बहुत करता उम्दा है। झलक नज़र आ रही है। जी, इसी पे थोड़ा अगर आगे मैं बात करूँ तो एक जी। बहुत अहम एक अवामी, जिस तरह आपने कहा कि ये एक अवामी त्यौहार है। अवामी इस तरह से है कि एक तो अवाम यहाँ पे इकट्ठी होती है, जो बड़े हमारे मेले हैं उसमें लाखों की तादाद में इकट्ठी होती है, लेकिन दूसरी जो उससे भी अहम शायद बात यह है कि अवाम ही इन्हें मुनक्कद करती है। ये ऊपर से कोई नहीं ये अरेंज कर रहा, वो कुछ लोग ज़ाहिर क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें मेले को तो इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलकर जो है वो इसको मुनक्कद कर रहे हैं। तो मेरे नज़र से तो ये जमहूरियत की सबसे एक अहम शक्ल यही है कि मुख्तलिफ लोग मिलकर कोई चीज़ करें। गुफ्तगू को तमाम करना है। मेले की आने वाले दिनों में अब जब हमारी सकाफ़त भी इंटरनेट पे जा रही है, अब टिकटॉक एक नया मेला सजा के बैठा है, तो क्या आने वाले दिनों में ये मफकूद हो जाएगा या आप समझते हैं कि नहीं, मेला किसी न किसी शक्ल में कायम रहेगा? ख़तरा तो है इसको, क्योंकि जो नया मीन्स आए हैं कम्युनिकेशन के, और जिस तरीके से बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेशनें, बिज़नेस हाउसेस, उन्होंने जो इज्तिमा हैं मेले उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया या बनाने शुरू कर दिए हैं, तो उससे एक ख़तरा तो है कि जो तारीख़ी तौर पे अवामी ज़रूरियात के तहत मेले लगते थे उसको फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ज़ाहिर है इंसानी तारीख़ में हम देखते हैं कि चीज़ों की शक्ल तब्दील हो जाती है, लेकिन अवाम जो है अपना इजहार कोई ना कोई रास्ता ज़रूर रखते हैं। सो इसमें ये हो सकता है कि इसमें इसका जो फॉर्मेट है पुराना, अब भी वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो वो उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ आ जाएं, लेकिन किसी न किसी शक्ल में तो ये मौजूद रहना चाहिए मेरा ख़्याल में, और इसको एक तारीख़ी कंटिन्यूटी हमारी
ثقافت کی اس کو لانا چاہیے اس میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہوئی ہے نا ہمارے، ہم اس کو ذرا تھوڑا ہم نے مس کیا، وہ اس کا ٹچ تو کیا تھا، وہ ہے کہ جو ہماری جو فلم ہے اور میوزک ہے اس میں ان میلوں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ مثلاً 20ویں صدی میں جو بڑے میلے تھے اس میں تھیٹر لگتا تھا، اس میں جو مشہور تھیٹر تھے پنجاب میں، اس میں بالی جٹی کا تھیٹر تھا جو خاتون تھی، پھر اس میں عنایت پسند بھٹی کا تھیٹر تھا، عالم لوہار کا تھیٹر تھا اور گامن کا تھیٹر تھا۔ یہ بڑے تھیٹر تھے جو ہر بڑے میلے میں جاتے تھے، اور ان سے نکل کے لوگ جیسے عنایت بھٹی صاحب، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو انہوں نے پھر ٹیلی ویژن، فلم، وہ آپ کو پتہ ہے سارا ان کا سفر، ایسے ہی اس سے عالم لوہار سے ان کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو بالی جٹی کا ایک اور طریقے کنٹریبیوشن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور آرٹسٹک پرفارمنس تھی، اس میں بڑا رول رہا ہے ہمارے میلوں کا، ہمارے لوگ گائک اور ہماری لوگ موسیقی کی ترویج کا بڑا ذریعہ ترویج کا بڑا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی لاسٹنگ کمنٹ، جی کیا میلے کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو بالکل ہے۔ جس طرح صوفی صاحب نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میلہ جو ہے وہ ایک بنیادی، جب آپ نے شروع کی تھی بات مین از اے سوشل اینیمل، تو جب تک مین از اے سوشل اینیمل تب تک تو جو ہے وہ میلہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ لگتا رہے گا، کیونکہ سوشیلٹی یا جو ایک سوشل ہونے کا، یہ آپ کہہ لیں کہ میلہ اس کا ایک بنیادی، اس کا ایک پہلو ہے۔ اب شکل بدل رہی ہے، ہم نے بات بھی اس پہ تھوڑی سی کی، کئی جگہ پہ محلے کے لیول پہ میلہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، کئی جگہ میڈیا کے اوپر وہ میلہ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے ہمیں، کئی جگہوں پہ میلہ جو ہے وہ ایک کانسرٹ کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے۔ تو کیا وہ جو روایتی ثقافتی رنگ ہے اس کو قائم رکھ پائے گا یہ، یا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں جیسے ہماری ثقافت بھی تو ایک طرح سے بدل رہی ہے، تو اگر ثقافت بھی تو ایک کہیں ٹھہرتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے ہیں کہ ثقافت بدل رہی ہے تو میلے کے رنگ بھی بدل رہے ہیں، لیکن ایک اور بھی تو بات ہوئی ہے کہ میلہ اب اپنے لوک رنگ سے نکل کر دیہات سے اٹھ کے شہروں میں وہ بھی بہت ہی کارپوریٹ افیئر بن گیا ہے، اب فیسٹیول ہوتے ہیں اور وہ بھی عمرہ کا طبقے کے لیے ہے، تو جو اس میں وہ بنیادی عنصر تھا میلے کا، یہ جمہور کی صدا تھی، وہ تو ختم ہو گئی۔ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ وہ جو کارپوریٹ کلچر آیا ہے وہ تو اپنے جو کنزیومر ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے نا، ہماری کمپنیوں کی ہماری پیداوار کس طبقے نے خریدنی ہے، وہ جو خوشحال طبقہ ہے وہ چیزیں ان کے ہاں استعمال ہوتی ہیں، وہاں بکتی ہیں، تو اس لیے سارا زور ان کا ان طبقوں کو اکٹھا کرنے میں ہے، ملانے میں ہے، جو ان کی چیزیں خرید سکیں، ان کی پروڈکشن کو سسٹین کروا سکیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے شکل بن رہی ہے میلوں کی، وہ ساری مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، اور شہروں میں ہے، ہاں وہ عوام اس میں نہیں ہے، تو اس سے بالکل جو نہیں ہے۔ اربنائزیشن بڑھ رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اربن میں جو ورکنگ کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہ شامل نہیں ہے اس نہیں میں۔ ہے۔ اربن عوام بھی تو شامل ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے نا، جی، لیکن یہ ان کو باہر رکھ رہے ہیں، ڈیلیبریٹلی اس کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ عام بندہ ڈر کے مارے وہاں آئے ہی نہ، خوفزدہ رہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پتہ لگے گا کہ 400-500 کا کافی لوگ کہتا ہے میں تو جا ہی نہیں سکتا، بلڈنگ ایسی بڑی ڈراؤنی ہے کہ اس کے لیے تو لگتا ہے کہ یا میں تو اندر اس کے نہیں جا سکتا۔ کہ اونچی عمارتوں میں مکان میرا گھر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے، وہ بھی ہم نے لے لیا غریب سے۔ آپ دونوں اصحاب کی آمد کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، برصغیر پاک و ہند یا وہ تمام علاقے کی جن کی آب و ہوا مرطوب ہے، وہاں کا فن تعمیر روشن دانوں پہ بہت توجہ مرکوز کرتا تھا کہ روشنی اور ہوا کا ذریعہ روشن دان ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ماڈرن آرکیٹیکچر میں ہم نے یہ سمجھا کہ سینٹرل کولنگ سسٹم تمام مسائل کا حل کر دے گا۔ وہ مسئلہ حل ہوا نہیں۔ بیان ہی اسی طرح سے یہ یاد رکھیے کہ معاشرہ بھی ایک عمارت ہے، اور بزرگوں نے بہت سوچ کے اس میں میلوں کے روشن دان رکھے تھے کہ جہاں سے طبقاتی ناہمواری کا حبس نکل سکے، جہاں اندر ابلنے والا لاوا کہیں ریاست کی جڑیں نہ ہلا دے بلکہ باہم ربط کا ذریعہ رہے، اور کچھ نہیں تو امید کر دیا کسی صوفی کے مزار پہ جلتا رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم
امید کے اس دیے کو بھی بجھا دیں گے، یا ہم یہ کوشش کریں کہ یہ امیدیں، یہ چراغ جلتے رہیں کہ نہ فصل گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ میں گزارش کروں گا وقاص سے کہ اب آپ محفل کا اختتام کسی ایسے ہی دل فریب صوفی کلام پہ کر دیجیے۔ تے سخی کر بلندیاں تا بستیاں تے سخی کر بلندیاں تا لال سن لے میری واسطے مصطفیٰ لال سن لے میری واسطے مصطفیٰ میں تو تیری ہاں میں تو تیری ہاں میں تو تیری ہاں میں تو تیری ہاں دام لگیا مولا میں تو تیری ہاں مشکل کشا بگڑی بات بنا مولا مشکل کشا بگڑی بات بنا مولا مشکل کشا بگڑی بات بنا میں بھی آواں ہر سال جی سے مانی لا دے خوشیاں